بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ عمرۃ القضاء ادا کیا تو اگر ایسی کوئی صورت آ جائے، کوئی دشمن آ جائے، کوئی ایسا راستے میں کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آپ حج اور عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے اور آپ راستے میں روک دیے گئے، پہنچ نہیں سکتے، صرف یہ ہے کہ حلق نہیں کیا، احرام نہیں کھولا، احرام کی حالت میں ہے، اسی احرام سے آپ نے پھر حج کرنا ہے، یہ حج قران کہلاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ، بس اگر تم روک دیے گئے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو میسر ہو قربانی وہ کر لو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور مت منڈاؤ تم اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، بس جو شخص تم میں سے بیمار ہو، أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کو کوئی سر میں تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو پھر فدیہ ہے روزے سے، او صدقۃ، یا صدقہ ہے، او نسکن، یا قربانی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ کے ساتھ حج کا، تو اس کے لیے جو آسانی ہو قربانی کی وہ قربانی کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر وہ قربانی نہیں پاتا، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، حج کے ایام میں، حج ہی کے دنوں میں 3 دن روزے رکھے، و7 إِذَا رَجَعْتُمْ، اور جب حج سے واپس لوٹے تو 7 مزید رکھ لے۔ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ، یہ 10 کامل مکمل روزے ہو گئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو مسجد حرام کا رہائشی نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے۔ اس آیت کے ابتدائی حصے میں
وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج عمرے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، نام و نمود، ریاکاری، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، مزید احکام، راستے میں جا رہے ہیں اور رکاوٹ پیدا ہو گئی، دشمن آ گیا، یا کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، یا جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ مبارک مدینہ منورہ سے خالص عمرہ کی نیت سے تشریف لائے، اور یہاں آ کر باقاعدہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ مبارک کو روک دیا کہ آپ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، اور پھر صلح ہوئی اور اگلے سال رسول اللہ مبارک نے عمرۃ القضاء ادا کیا۔ تو اگر ایسی کوئی صورت آ جائے، کوئی دشمن آ جائے، کوئی ایسا راستے میں کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آپ حج اور عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے اور آپ راستے میں روک دیے گئے، پہنچ نہیں سکتے، تو فرمایا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو قربانی ہے وہ قربانی، البتہ یہ قربانی کہاں کرنی ہے؟ فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اس وقت تک آپ نے حلق نہیں کرنا، احرام سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے، اور مقام جو ہے وہ حرم ہے۔ یہ قربانی ہر جگہ نہیں کر سکتے، قربانی وہیں پر ہوگی جو حرم کے اندر ہے، تو حرم کے اندر تک وہاں آپ کسی کو بتا دیں، آپ کی طرف سے قربانی کر لیں یا کسی کو بھیج دیں، جیسے بھی ممکن ہو۔ آج کل اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی فرما دی ہے، ایک فون کریں اور وہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ کسی زمانے میں باقاعدہ مستقلاً ایک شخص بھیجنا پڑتا تھا یا کوئی صورت بنتی تھی۔ بہرحال فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، ایک شخص سے بیماری، احرام باندھا اور اس کے بعد شدید بیمار ہو گیا اور پہنچ نہیں سکتا، او عدم من رأسہ، یا یہ او بھی عدم من رأسہ، یا یہ ہے کہ اس کے سر میں شدید تکلیف ہے، بیماری ہے، تو ففدیۃ من صیام، پھر احرام سے نکلنے کے لیے یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا، فدیہ دے گا روزے کا، او صدقۃ، یا 3 صاع گندم کے دے گا، اور وہ 3 صاع جو ہے وہ باقاعدہ 6 مسکینوں پر تقسیم کر دیں گے، او نسکن، یا یہ ہے کہ کوئی بھی بھیڑ بکری وغیرہ کی قربانی دے دے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب جب تم امن میں ہو گئے، وہ ڈر خوف دشمن کا یا درندے کا یا جو بھی معاملات تھے وہ احصار رکاوٹ ختم ہو گئی، تو فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد یہ ہے کہ آپ ایک سفر میں اکیلے حج کر لیں، عمرہ وغیرہ نہ کریں، صرف ایک حج آپ نے کیا بس۔ حج تمتع یہ ہے جو عام طور پر آج کل لوگ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے حرام باندھا اور وہاں جا کر آپ نے عمرہ ادا کیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال ہو گئے، حلال ہونے کے بعد جب حج کے ایام آئے، یہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ، اب یہاں سے آپ نے پھر دوبارہ احرام باندھا اور اس احرام میں آپ نے حج کیا، تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ اور ایک ہے حج قران۔ حج قران یہ ہے کہ آپ آخری دنوں میں چلے جائیں یا جب مرضی چلے جائیں، لیکن اگر پہلے جائیں گے تو احرام کی چونکہ پابندیاں بہت زیادہ ہیں، تو کب تک انسان ان پابندیوں کی پاسداری کرتا رہے گا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو فرمایا کہ قران یہ ہے کہ قران میں ایک ہی احرام کے ساتھ آپ جائیں اور آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد عمرہ کے تمام احکامات پورے کر لیے، صرف یہ ہے کہ حلق نہیں کیا، احرام نہیں کھولا، احرام کی حالت میں ہے، اسی احرام سے آپ نے پھر حج کرنا ہے، یہ حج قران کہلاتا ہے، اور یہ سب سے مشکل ہے، اور احناف کے نزدیک یہی افضل ہے۔ رسول اللہ مبارک نے باقاعدہ حج قران کیا تھا، علامہ ابن القیم نے باقاعدہ ثابت کیا کہ روایات میں رسول اللہ مبارک نے جب تلبیہ پڑھا تو فرمایا لبیک بحجۃ وعمرۃ، حج اور عمرے دونوں کا باقاعدہ رسول اللہ مبارک نے احرام باندھا ہے، تو جب احرام دونوں کا باندھا ہے تو دونوں اکٹھے فرمایا رسول اللہ مبارک نے، اور جس میں جتنی انسان سعی اور کوشش کرتا ہے، محنت زیادہ ہوتی ہے، اتنے ثواب
اور اس میں محنت بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو بہرحال فرمایا اگر آپ حج قران کریں یا حج تمتع کریں، دونوں صورتوں میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من اب یہ دم باقاعدہ قربانی دے گا، اور اس قربانی کو قربانی دم شکر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سفر میں پروردگار عالم نے دونوں کام نصیب فرمایا، عمرہ بھی ہو گیا اور حج بھی ہو گیا، تو شکر ادا کرو، قربانی کرو۔ فرمایا اگر قربانی کی طاقت نہیں ہے تو فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ 3 دن حج کے ایام میں، حج کے ایام میں 7، 8، 9، کیونکہ 10 کو تو رکھ نہیں سکتے، 10 کو تو ممنوع ہے، 10 ذی الحج کو قربانی کا جو دن ہے اس میں اپنے روزہ نہیں رکھ سکتے، ممنوع ہے، تو آپ نے اس سے پہلے 3 دن روزے رکھنے ہیں حج کے ایام میں، اور وسبعۃ اذا رجعتم، جب آپ واپس لوٹیں اپنے وطن میں لوٹ جائیں، یا حج کے بعد جہاں کہیں بھی آپ نے مکے میں قیام کرنا ہے، مدینہ منورہ میں جانا ہے، اور یا سفر کی حالت میں اگر آپ کرنا چاہیں تو ان کو 10 مکمل کر لیں۔ فرمایا یہ حج قران اور حج تمتع ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان کے لیے ہے جو حرم کے اندر رہنے والے نہیں ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے، کیونکہ ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، حدود حرم سے باہر نکلے، وہاں سے احرام باندھے، جب چاہے عمرہ کر لے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے وہ صرف اور صرف حج افراد کریں گے، اکیلا حج کریں گے، تمتع اور قران نہیں کر سکتے۔ تمتع اور قران صرف آفاقیوں کے لیے جو باہر سے آتے ہیں ان کے لیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ حاجی صاحب آپ سے ضرور کوتاہی، بہت بڑے گھر گئے، معمولی بات ہے، اتنے بڑے گھر، اللہ اکبر، وہاں اگر کوئی کوتاہی، کوئی لغزش ہو گئی ہے، ہر وقت کیا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اللہ معاف فرما دے کوئی کمی کوتاہی، ادب میں کوئی کمی ہو گئی ہو۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، یاد رکھنا، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، جہاں ثواب زیادہ ہوتا ہے وہاں سزا بھی زیادہ ہوتی ہے، وہاں معمولی بات پر پکڑ بھی ہوتی ہے، تو بڑے احتیاط کے ساتھ کرنا۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مزید احکامات آگے انشاءاللہ زندگی رہی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔